آگے اگلی فصل ہے تنزح البئر صغیرۃ بوقوع نجاست۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو، نزح کہتے ہیں کھودنا خالی کرنا، صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو، بوقوع نجاست نجاست۔ اب یہ مسئلہ پڑ رہا ہے کہ اگر کنواں ہو اور چھوٹا ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو اب اس کنویں کو پاک کیسے کریں گے؟ ہمارے علاقے میں بھی کنویں ہے، تو اب کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ چھوٹا کنواں اس کو کہتے ہیں جس کی چوڑائی جو ہے وہ دا دردا سے کم ہو، 10 ہاتھ چوڑائی اور 10 ہاتھ لمبائی، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بڑا تالاب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی 10 ضرب 10 ہو، تو جس کا جو کنواں اس سے کم ہوگا، ہمارے یہاں جو کنویں یہ تو اس سے بہت کم ہوتے ہیں، گول زیرے بنے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو اس کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا سارا پانی نکالا جائے گا، کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ کب؟ جب اس میں کنویں میں جو نجاست گری ہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ خون ہے، شراب کا کوئی قطرہ ہے، خون کا ایک قطرہ ہے، یا تھوڑی سی مقدار میں کوئی لید وغیرہ گر جائے تو، لیکن اگر تھوڑی سی مقدار میں لید وغیرہ گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ کیا کہا بولا کہ اگر چھوٹا کنواں ہے اور اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ بھی گر گیا، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، اس طرح کی چیز کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا، اس کنویں کو خالی کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، یہاں پہ نجاست کی جو بات کی ہے تو ان کا ایک قطرہ ہی پورے کنویں کو ناپاک کر دے گا، ان نجاستوں کا ایک قطرہ ہی پورے کنویں کو ناپاک کر دے گا۔ آگے نجاست کی قسمیں بیان کریں گے، نجاست کچھ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے وہ آگے بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ خون یا پیشاب یا خون کا قطرہ، شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو وہ پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کنویں میں بیگنیاں وغیرہ گر جاتی ہے تھوڑی بہت جانوروں کی، یا لید وغیرہ گر جاتی ہے، گوبر وغیرہ تھوڑا بہت گر جاتا ہے تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کنویں میں اگر جانور گر جائے، خنزیر گر جائے جو ناپاک ہے، اس کا ایک جسم کا ایک ایک حصہ ناپاک ہے، اس کے بال، اس کے ناخن ناپاک ہے، یہ اگر گر جائے تو چاہے وہ زندہ نکل آئے کنویں سے اور اس کا پانی منہ اگر پانی تک نہ پہنچا ہو تو پھر بھی کنواں ناپاک ہو جائے گا، پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا۔ اگر کنویں تک، اب یہاں پہ یہ جو منہ پہنچنے کی بات جو کی ہے، اگر اس کا منہ پانی میں لگ جائے تو پھر اس کے لعاب کے ساتھ وہ پانی مل جاتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ پانی کا جوٹھا جو ہے وہ ناپاک کیسے ہوتا ہے، جس کا لعاب ناپاک ہے اس کا جوٹھا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا وہ جس پانی میں اس کا لعاب پڑے گا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو خنزیر ہے یہ اس کا جسم ہی ناپاک ہے، اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے، تو اس کا لعاب اگرچہ پانی سے ملا نہیں ہے، اس کا تھوک پانی سے ملا نہیں ہے، پھر بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں کتا گر جائے یا کوئی بکری گر جائے یا آدمی گر جائے اور یہ مر جائے، کنویں میں کتا گر کے مر جائے یا پھر بکری گرے وہ گر کے مر جائے، کوئی بندہ اس میں گر کے مر جائے، اسے نکال لیا گیا اس کنویں سے، تو پھر بھی پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا، پورا کنواں صاف کیا جائے گا، سارا پانی نکالنا پڑے گا، وہ سارا پانی ناپاک ہو گیا ہے۔ اب اس میں صرف یہ نہیں کہنا بھی پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کتا پہلے نکالنا ہے،
کتا پہلے نکالنا ہے تو بندہ پہلے نکالنا ہے تو پھر وہ پاک ہوگا، تو پھر وہ پانی نکالنا ہے. بتاؤ کو بھائی کتا اسی میں پڑا رہے تو پانی نکال دو تو پاک ہو جائے گا. تیسرا مسئلہ، اگر کنویں میں کوئی جانور گر گیا، چھوٹا سا جانور تھا، چھوٹا سا جانور تھا، وہ گرا اور وہ اس میں اس کا جسم پھول گیا، اس میں پھول کے موٹا ہو گیا، تو اس جانور کو باہر نکالیں گے اور سارا کنواں خالی کریں گے. کیا کہا بلا کہ اگر کنویں میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور، جانور کون سا ہے؟ پرندہ ہے، کوئی چڑیا وغیرہ ہے، چوہا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اور وہ اس کا جسم پھول گیا، اس کے اندر پانی میں پڑا رہا، پھول گیا، اب بھی اس کو پہلے باہر نکالیں گے اور پھر پورا کنواں خالی کریں گے، پورے کنویں کا پانی نکالیں گے. یہ جو چھوٹے کی بات کی ہے، تو جب جب چھوٹا جانور اس میں گر کے پھول جائے تو پھر پورا کنواں خالی کرنا ہے، تو اگر کوئی بڑا ہو تو پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو نے کہا کہ اگر چھوٹا ہو تو پھر جب کنواں خالی کرنا ہے، اگر بڑا ہو تو پھر تو خالی ضرور کرنا ہے. اگر کنویں میں مرغی یا بلی یا ان کی جسامت کا کوئی جانور ہو، مرغی، بلی یا اس طرح سارے جسم والا کوئی جانور ہو، وہ گر کر مر جائے، تو پہلے اس جانور کو نکال لے اور پھر 40 ڈول پانی کے نکال دے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا. اگر کنویں میں کیا گر جائے؟ مرغی یا بلی یا اس کی جسامت کا جانور ہو اور وہ پھولے پھٹے نہ، پھولے نہ، پھول جائے تو وہ پچھلا حکم ہے، پھول جائے تو پھر تو پورا نکال لینا. وہ صرف گرا ہے اور گر کے مر گیا ہے تو اسی وقت اس کو نکال لیا گیا، تو پھر اس جانور کو نکالیں گے اور 40 ڈول نکالیں گے پانی کے، تو کنواں پاک ہو جائے گا. پھول گیا ہے چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کو نکال کے تو پورا پانی نکالنا پڑے گا. لیکن اگر اس طرح کا جانور جو ہے جیسے مرغی بلی وغیرہ ہے، یہ وہ جو بلکہ اس سے بھی پیچھے جائے، کتے کی اور آدمی کی اور بکری کی بات کی ہے، وہ زندہ نکلنے کی بات نہیں کی ان کی، وہ اندر مر جائے تو کنواں پورا خالی کرنا ہے. اگر وہ زندہ نکل آئے اس کا آگے بیان کریں گے. کیا کہا بلا؟ وہ اگر مر جائے، ایک ایک لفظ پہ غور کر رہا آپ نے، وہ بندہ اس کے اندر گر کے مر گیا، بکری گر کے مر گئی تو پورا کنواں خالی کر رہا ہے. ہاں جی. اور اگر یہ جو پھول جائے، صرف مرا نہیں ہے، پھول بھی گیا اس میں اس کا جسم، چاہے وہ چھوٹا جانور ہے یا بڑا ہے، انسان ہے یا کوئی جانور ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اندر گر کے پھول بھی گیا تو پھر بھی پورا کنواں نکالنا ہے. اگر کوئی چھوٹا جانور اس کے اندر گرا ہے تو مر کے ہی پھولے گا نا، مر کے ہی پھولتا ہے کہ مر کے اس کا جسم پھول جاتا ہے. اگر کوئی جانور ہو جو بلی اور مرغی کی جسامت کا ہے، صرف وہ گر کے مر جائے تو اسے نکال لے اور 40 ڈول نکالے. اگر وہ مر گیا ہے اور اس کو زیادہ ٹائم گزر گیا، مر گیا اور پھول بھی گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ مر گیا اور پھول بھی گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پورا کنواں خالی کریں گے. ابھی نہیں پڑا. اگر کنویں کے اندر چوہا یا اس کی جسامت کا کوئی جانور گر کر مر جائے، صرف مر جائے، اسے نکال لے اور 20 ڈول نکال لے تو کنواں پاک ہو جائے گا. اور اگر یہی پھول پھٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ پھول جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پورا کنواں صاف کرنا پڑے گا. اور اگر صرف بھرے اس کے اندر گر کے تو پھر کتنے ڈول اس کو نکال کے تو 20 ڈول نکالیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا. احتیاطاً زیادہ بھی نکال سکتے، لیکن کم از کم 20 ڈول نکالیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا. جب جتنا پانی کا ہے، جس صورت میں پورا پانی نکالنا ہے، پورا پانی نکال لیا آپ نے. جن جن صورتوں میں 40 ڈول نکالے 40 ڈول نکالے، جن صورتوں میں 20 ڈول نکالے 20 ڈول نکالے. 20 ڈول نکالنے سے یا 40 ڈول نکالنے سے یا پورا کنواں پاک کرنے سے وہ کنواں بھی پاک ہو جائے گا، پانی بھی پاک ہو جائے گا، وہ رسی ڈول سارا کچھ پاک ہو جائے گا. اس ڈول کو دوبارہ رسی کو دھونا نہیں پڑے گا، کنووں کی دیواروں کو نہیں دھونا پڑے گا، وہ سارے پاک ہو جائیں گے.